للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد از حمد و صلات مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد اور بالخصوص اہل حدیث یوتھ فورس فیصل آباد اس پروگرام کے حوالے سے اور اس مسجد کی انتظامیہ بالخصوص مبارکباد کی مستحق ہے۔ ماشاءاللہ امیر شہر تشریف لائے ہیں، اہلا و سہلا۔ ایک تو کرسی اور لائن چاہیے یار۔ تعلیم آ رہی تھی اجازت کرنا تھا۔ نہیں ٹھیک ہے، بیٹھ گئے۔ میں حقیقتاً اپنے آپ میں شرمندہ ہوں کہ سارے بزرگ تشریف فرمایا ہے نیچے اور میں اوپر بیٹھا ہوں، لیکن نظم کی تعمیل کے تحت اوپر بیٹھا ہوں کیونکہ یہاں کی انتظامیہ نے ایسا کیا ہے، اور ویسے بھی ترازو کا جو بھاری پل رہا ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے۔ آج کی یہ تقریر اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ ہمارے جلسوں کے جو موضوعات ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر یہ موضوع رکھا گیا ہے۔ اگرچہ ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ موضوع کئی حوالوں سے میرے لیے قابل غور بھی ہے اور مجھے اس پر تحفظات بھی ہیں۔ مجھ سے قبل ہماری جماعت کے جید خطیب حضرت مولانا قاری احمد حسن صاحب بڑے باذوق انداز میں، جوشیلے انداز میں اور نہایت پر اثر انداز میں آپ سے ہم کلام تھے۔ میں چونکہ ایک طالب علم ہوں اس لیے میری گفتگو طالب علمانہ ہوگی، اور اساتذہ کی موجودگی میں تو حقیقتاً کچھ کہتے ہوئے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہوں۔ ہمارے اسلاف کے ہاں ایک اصطلاح چلتی تھی احیاء سنت کی یا احیاء دین کی۔ اقامت دین کی اصطلاح اپنی معنویت میں منفرد بھی ہے، قابل غور بھی ہے،
لیکن یہ ماضی قریب کی اصطلاح ہے۔ اقامت کا لفظ اصل حالت میں قرآن پاک میں صرف ایک جگہ استعمال ہوا ہے، اور وہ بھی مضاف کی حیثیت میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 80 کے اندر، یوم ذانہم و یوم اقامتکم، یوم ذانکم و یوم اقامتکم، اور اس میں اس کا معنی جو ہے وہ ہے قیام کرنے کا، بیٹھ جانے کا، کہیں سکونت اختیار کر لینے کا، جبکہ جن معنی میں یہ موضوع رکھا گیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا، دین کے لیے اٹھ کھڑا ہونا، دین کے لیے تیار رہنا، دین کو صحیح شکل میں قائم کرنے کے لیے کوشش کرنا، سیدھا کرنے کے لیے۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بزرگ سے ملاقات کا ذکر ہے، جسے ہمارے مفسرین حضرت خضر علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ اس واقعے میں ایک بستی کا ذکر ہے کہ جہاں وہ گئے تو کسی نے ان کی مہمان نوازی کرنا قبول نہ کی، بطور مہمان کے ان کو نظر انداز کر دیا۔ ایسے میں ایک دیوار گر رہی تھی، وجد فیہا جدار، یرید ان ینقض فاقامہ، دیوار گرنے والی تھی تو ان لوگوں کی جنہوں نے مہمان بنانا قبول نہیں کیا تھا، بطور مہمان کے خدمت قبول نہیں کی تھی، ان کی گرتی ہوئی دیوار کو اس بزرگ نے، جنہیں خضر کہا جاتا ہے، اس دیوار کو قائم کر دیا، سیدھا کھڑا کر دیا۔ یہاں اقام کا لفظ جو ہے ماضی کے صیغے کے ساتھ، وہ سیدھا کھڑا کرنے کے لیے، یا پھر سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سونے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اس وقت تک کچھ بھی نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تم تورات، انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر صحیح عمل نہیں کرتے، ٹھیک عمل نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں، اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کرتے۔ اس سے 2 آیتیں پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، جب تک یہ لوگ یعنی اہل کتاب تورات، انجیل اور جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر صحیح عمل نہیں کرتے، اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں، اور اگر عمل کر لیں گے لَأَكَلُوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو یہ اوپر سے بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح جگہ جگہ نماز کے قائم کرنے کی بات ہے تو وہاں بھی اقام و یقیموں کا جو مصدر ہے وہ استعمال ہوا ہے، باب افعال۔ تو اقامت کا معنی ہوتا ہے قائم کرنا، قائم ہونا، سیدھا کھڑا کرنا، اپنے آپ کو مستعد کرنا، پورا عمل کرنا۔ اقامت دین کا اس لحاظ سے معنی جو ہے وہ ہمیں دعوت دیتا ہے
کہ ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ دین کو اس کی اصل حیثیت میں، اصل حالت میں قائم کیا جائے اور اس کے قیام کے لیے جی بھر کر تندہی کے ساتھ کوشش کی جائے، کاوش کی جائے، جو ہو سکتا ہے وہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں جو اصطلاح یہ چلی تھی وہ اجتماعی حیثیت میں ہے کہ لوگ مل کر، مسلمان مل کر اس دھرتی پر، اس خطہ ارضی پر، اس ملک پر، اور اگر ممکن ہو تو پوری دنیا پر دین کا پھریرا لہرائیں اجتماعی طور پر۔ اور آگے جو ہماری ترجیحات ہیں اس سے تو معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اور میں یہاں جو بیٹھے ہیں ہم انفرادی حیثیت میں ترجیحات جو ہیں ان کے بارے میں غور کریں اور پھر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال اختصار کے ساتھ اس حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک معاملہ ہے ترجیح کا، ترجیحات کا، ہر شخص اپنی ذاتی حیثیت میں اپنے ذوق کے مطابق، اپنے شوق کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنے مواقع کے مطابق، اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق کسی چیز کو ترجیح دیتا ہے اور کسی چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور یہ سلسلہ صرف انفرادی حیثیت میں نہیں رہتا، یہ اجتماعی حیثیت میں بھی۔ ایک تنظیم کے طور پر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس چیز کو اہمیت دینی ہے، کس چیز کو اہمیت نہیں دینی، کس چیز کو کہاں ترجیح دینی ہے، کس چیز کو کہاں ترجیح نہیں دینی۔ مثلا آج کا یہ پروگرام ہے تو اس پروگرام کے منتظمین نے یہ سوچ لیا کہ پہلے کس کی گفتگو کروانی ہے، بعد میں کس کی گفتگو کروانی ہے، کس کی صدارت رکھنی ہے، کس کو ایک خصوصی کے طور پر بلانا ہے، یا موضوع ہی کے حوالے سے کہ کون سا موضوع رکھنا ہے، کون سا موضوع نہیں رکھنا۔ یہ ترجیح ہمارے جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، ان کے اندر ایک بحث چلتی ہے مصالح کی اور مفاسد کی، کہ فلاں فلاں چیزیں جو ہیں وہ فائدہ مند ہیں، فلاں چیزیں نقصان دہ۔ دینی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے ان کے اوپر حکم لاگو ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے نقصان پہنچے گا، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ان چیزوں سے فائدہ پہنچے گا، ان کو اپنا لینا چاہیے۔ جو چیزیں نقصان کو دور کرنے کی ہوں، فائدے والی ہوں، ان کو مصالح کہا جاتا ہے، جو نقصان کا باعث ان کو مفاسد کہا جاتا ہے۔ مثلا دین کے مقاصد جو ہیں ان کو ہمارے فلاسفہ اسلام نے 5 اقسام کے اندر تقسیم کیا ہے۔ دین کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دین کے اپنانے کا، دین کی طرف توجہ دینے کا۔ مقاصد شریعہ جو ہے ان کے اندر پہلا نمبر ہے دین کی حفاظت، ایک فرد کے دین کی حفاظت۔ دوسرے نمبر پر ہے جان کی حفاظت۔ تیسرے نمبر پر ہے مال کی حفاظت۔ چوتھے نمبر پر ہے عقل کی حفاظت، اور 5ویں نمبر پر ہے نسل کی حفاظت۔ یعنی ہماری شریعت ان 5 مقاصد کا احاطہ کرتی ہے۔ ہماری شریعت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دین کی حفاظت کا باعث ہے، جان کی حفاظت کا باعث ہے، مال کی حفاظت کا باعث ہے، عقل کی حفاظت کا باعث ہے، نسل کی حفاظت کا باعث ہے۔ جتنے احکامات ہیں ان کے ذریعے سے یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔
اب ان کو مد نظر رکھتے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کسی کام کے اندر کس کو ترجیح دی جائے، کس کو ترجیح نہ دی۔ مثلا آپ نماز ادا کر رہے، نماز کا حکم ایسا حکم ہے کہ جس کو نظر انداز کرنے والا شرک اور کفر تک جا پہنچتا ہے۔ بین العبد و کفر ترک الصلاۃ، کفر اور عبادت کے درمیان اگر چیز ہے تو وہ نماز چھوڑے گا آدمی تو کفر کی طرف چلا جائے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ شرک کا باعث بن جاتا ہے، شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور نماز کے لیے جو حکم ہے قرآن پاک کے اندر وہ اقامت کا ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے، نماز پڑھی نہیں جائے، قائم، یعنی تمام تر خشوع خضوع کے ساتھ جتنے لوازمات ہیں نماز کے ان کو مد نظر رکھ کر رکوع و سجود قیام کرے گا تو نماز ہوگی۔ اس کے باوجود سامنے سانپ آ جاتا ہے، اب نماز پڑھتا رہے گا یا سانپ کو مارے گا؟ کیا کہتی ہے شریعت؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے سانپ کو مارا جائے گا پھر نماز ادا کی جائے۔ تو یہاں ترجیح کی چیز کو دی ہے، جان کی حفاظت۔ اسی طرح نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز کی ادائیگی کے لیے تیار ہے، لیکن بول و براز پورے زور کے ساتھ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ نماز سے ہٹ کر آپ بیت الخلاء کی طرف جائیں۔ آپ ضبط کر کے نماز ادا نہیں کریں گے جب تک کہ پہلے قضائے حاجت کر کے نہیں آئیں گے، آپ پھر نماز کی طرف آئیں۔ تو ترجیح کس طرح ہوگی؟ کھانے کی موجودگی میں نماز سے منع کیا گیا ہے، لا صلاۃ بحضرۃ الطعام۔ کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کے اندر اللہ کے سامنے خشوع خضوع کی بجائے اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں کھانا ہی کھانا پڑا۔ جھوٹ بولنا منع ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے لعنت کی ہے جھوٹوں پر، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ لیکن کچھ مواقع ایسے ہیں نا جہاں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی۔ وہ مواقع ہیں جہاں پوری قوم کی حفاظت کی جاتی ہے ایک جھوٹ سے، کہ سامنے سے دشمن کی فوجیں آ رہی ہیں، آپ ان کو جھوٹ بول کے دوسری طرف بھیج دیں گے۔ جہاں اپنی جان بچانے کے لیے، جہاں ایک پورا قبیلہ جو ہے، معاشرتی افراد جو ہیں ان کے درمیان صلح کے لیے کہ کہیں انتشار اور فساد کی وجہ سے زیادہ نقصان نہ ہو، وہاں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت۔ میاں بیوی کے درمیان مصالحت کے لیے بھی یہ اجازت دی۔ یہ ہے ترجیح کے معاملات۔ دین کے احکام کے اندر ترجیح ہے باقاعدہ۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے عقیدہ، عقیدے کو ترجیح دی جائے۔ پھر فرض عبادات کو ترجیح دی جائے گی نفلی عبادات پر۔ لمحہ ب لمحہ ہمیں ترجیح کا مناظر جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ مسالے اور مفاسد جب آپس میں ٹکرائیں گے تو مسالے کو اہمیت دی جائے گی، اور اگر مسالے کے درمیان ہے معاملہ تو پھر دیکھا جائے گا کس کی وجہ سے فائدہ ہے، کس کی وجہ سے فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ اور اسی طرح مفاسد کے درمیان جب بات ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا کون سی چیز ہے جو کم نقصان دے، اس کو اپنا لیا جائے، جب بغیر اپنائے چارہ نہ، جس کو ہماری فقہی اصطلاح کے اندر احمن البلیتین کہا جاتا ہے، کہ دو نقصان دہ یا دو آزمائش والی چیزوں میں سے کم جو نقصان دہ چیز ہے اس کو اپنایا جائے۔ یہ ترجیح کا معاملہ ہے۔ امامت کا معاملہ ہے تو دیکھا جائے گا افضل کون ہے، مفضول کون ہے۔
اذان کا معاملہ ہے تو دیکھا جائے گا کون سا مؤذن ہے جس کا تلفظ صحیح ہے، جس کی ادائیگی صحیح ہے، جس کی آواز بلند ہے، جس کی آواز خوبصورت. یہاں بھی افضل اور مفضول کا معاملہ ہے، ترجیح کا معاملہ ہے. جس سے دین کو فائدہ پہنچے، جس سے جان کی حفاظت ہو، جس سے مال کی حفاظت ہو اور دین پر کوئی گزند نہ پہنچے، اس چیز کو اپنانے کی ترجیح جو ہے وہ تحسین کا باعث. تو حضرات، یہ ترجیح راجے اور مرجوح کی جو بحث ہے یہ بڑی تفصیلی ہے. ہر آدمی اپنے ذوق کے مطابق دیکھتا ہے. میں کتابیں خریدنے جاؤں گا بازار میں تو میں اپنے ذوق کے مطابق خریدوں گا. میں ترجیح دوں گا ان کتابوں کو جو میرے ذوق کے مطابق. جلسہ ہوگا تو ہم ترجیح دیں گے اس خطیب کے سننے کو جو ہمارے ذوق کے مطابق گفتگو کرتا ہے. ہم بلائیں گے اس کو جو ہمارے ذوق کے مطابق، ہماری پسند کے مطابق. اس لحاظ سے راجے مرجوح کی جو بحث ہے، ترجیح کی جو بحث ہے، بڑی تفصیلی. دین کے حوالے سے، اقامت دین کے حوالے سے ترجیحات وہ میں نہیں پسند کر سکتا. وہ مولانا نجیب اللہ طارق جو ہیں وہ تعین اس کا نہیں کر سکتے. اس کا تو تعین کر دے خود اللہ رب العزت. ایک انسان کی تعمیر سیرت کے لیے اور اس ایک فرد کے ذریعے سے دوسرے افراد کے لیے بھی وہی چیز ہے، اور ان سارے افراد کو ان کی تعمیر سیرت کے ذریعے سے معاشرتی تعمیر کے لیے، معاشرتی تطہیر کے لیے، معاشرتی تزئین کے لیے سب کو تیار. یہ تو اللہ رب العزت نے بیان کر دی سورہ والعصر کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ہے ترجیح. ایمان، اور ایمان کے اندر تو سب کچھ آ جاتا ہے. ایمان اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح. ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. لیکن سورہ والعصر کے اندر اللہ رب العزت نے مزید تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، توضیح کے ساتھ. ایمان اعمال صالح، اور اعمال صالح کے ساتھ زیادہ ترجیح دی ہے تواصی بالحق کو اور تواصی بالصبر. حضرات، ایک ایک فرد انفرادی طور پر اس کے لیے جو اسلام نے، جو رسول پاک کی تعلیمات ہیں انہوں نے جو ترجیح دی ہے وہ الگ ہیں، اور بطور معاشرے کے، ایک قوم کے، ایک امت کے، ایک تنظیم کے حوالے سے، ایک تحریک کے حوالے سے اس کے لیے ترجیحات. اور الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. یہ اجتماعی طور پر ہے ترجیحات کہ زمین کے اوپر جب ان کو موقع دیا جاتا ہے، موقع ملتا ہے کچھ کرنے کا، ان کو کچھ غلبہ ملتا ہے، کوئی طاقت ملتی ہے، تو وہ صلاۃ کو، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرتے ہیں، امر بالمعروف اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور نہاؤ عن المنکر، نہی عن المنکر جو ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے انفرادی طور پر بھی ہے، اجتماعی طور پر. انفرادی طور پر جہاں جہاں جس کا بات چلتا ہے وہ کوشش کرے گا نیکی کو قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اور منکر سے معاشرے کو صاف کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بازاروں کے اندر نہیں بیٹھنا. صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، رات کو آتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں،
بازاروں کے اندر، اور اس وقت بازاروں میں بیٹھنے کا یہ انداز نہیں ہوتا تھا، چوپالیں بنی ہوتی تھیں جہاں لوگ بیٹھ کر باہمی دلچسپی کی گفتگو کیا، لیکن اس کے باوجود سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شرائط کے ساتھ ان کو بیٹھنے کی اجازت دی۔ ایک شرط تھی غض بصر کی، کہ آنکھ کو جھکا کے رکھنا ہے، کسی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھنا، کسی کی عزت کی تنقیص کا ذہن رکھ کر کسی کو نہیں دیکھنا۔ دوسری کہ اگر کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب رد السلام، اور ضروری نہیں کہ جو آئے وہ سلام کرے تو جواب دیں۔ بعض ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم پر لازم ہوتا ہے کہ آگے بڑھ کے ان کا استقبال کریں۔ راستے کے اندر کوئی ایسی چیز دکھائی دے جس سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا خدشہ اور اندیشہ ہو، اس چیز کو دور کرنا، اماطۃ الاذی۔ اماطۃ الاذی یعنی تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا، یہ لازم ہے ہر اس شخص کے لیے جو راستے میں بیٹھتا ہے یا راستے کے اندر کسی قسم کا کوئی کام کرتا ہے۔ ویسے چلتے ہوئے بھی اگر دکھائی دے تو اس کو دور کر دینا چاہیے، لیکن اگر آپ بازار کا حصہ ہیں، راستے کا حصہ ہیں، آپ کا ٹھیلا لگا ہے، آپ کی سواری کھڑی ہے، یا آپ کا کوئی کاروبار ہے، تو آپ پر لازم ہے کوئی چیز ایسی نہ رہے جو آپ کی دسترس میں ہو، آپ کی پہنچ میں ہو اور لوگوں کی تکلیف کا باعث۔ اس میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ دکانیں ہماری جو ہیں وہ پیچھے ہوتی ہیں اور ہم نے آگے تک راستہ جو ہے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوتا ہے اور لوگوں کے راستے کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے۔ اس میں ہماری تقریبات بھی آ جاتی ہیں، مذہبی تقریبات ہوں، سماجی تقریبات ہوں، معاشرتی تقریبات ہوں، یا کھیل کود کے حوالے سے تقریبات ہوں، کہ جب ہم راستے روک لیتے ہیں اور لوگوں کے لیے دشواری کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شرطیں جو ہے وہ لازم کی تھی، ایک تھی امر بالمعروف اور دوسری تھی نہی عن المنکر۔ یہ انفرادی طور پر بھی ہے کہ زبان کے ذریعے سے اچھائی کی تلقین کرتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر۔ ایک آیت ہے جو اکثر خطبات میں پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا تھا، میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ نکل جاتا تھا تبلیغ کے لیے، تو ایک قبیلے میں پہنچے تو ان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا فرزوق۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ تو صحیح کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو اللہ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ پڑھ دی۔ تو انہوں نے کہا آپ نے انسان کی تکریم کی بنیادی چیزیں بیان کی۔ تو حضرات انفرادی طور پر بعض چیزیں ایسی ہیں جو ترجیح کے لیے لازم ہے شریعت کے طرف سے، اور اجتماعی طور پر بھی لازم۔ یہ ترجیحات ایک لمبی تفصیلی بحث۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ کس چیز کی اقامت کے لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے، دین ہے کیا؟ وہ کون سا دین ہے، وہ کون سی تعلیم ہے جس کو دین کہہ کر ہم نے اس کی اقامت کے لیے کام کرنا ہے؟ آج دنیا کے اندر کئی نظریات جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، مختلف اقوام کے اندر مختلف نظریات ہیں، اور ان کے اندر تبدیلیاں بھی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک قوم نے ایک نظریے کو اپنایا ہے، دوسرے نے دوسرے کو، تیسرے نے تیسرے۔ پہلے وہ نظریات تھے جن کو دین یا ادیان کہا جاتا تھا، اور جن کا تعلق جو ہے جوڑا جاتا تھا آسمان کے ساتھ۔
یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اپنے ادیان کی بات کرتے تھے، اور حالانکہ وہ ادیان آسمانی ضرور تھے اصطلاحاً، لیکن ان کے اندر ترامیم ہو چکی تھی، تحریف ہو چکی تھی۔ پھر ہمارے بر صغیر کے جو ادیان ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، وید مت، وشنو مت، شیو مت، جین مت، سناتن دھرمی، پھر ان کے اندر آگے نئے بنے، کبیر داس نے اپنا بنا لیا، نانک نے اپنا بنا لیا، لیکن یہ سارے کے سارے جو ہے کسی نہ کسی حوالے سے آسمان کے ساتھ تعلق جوڑتے رہے۔ عیسائیت کے اندر جب اسلام کے ساتھ مقابلہ ہوا، اسلام کی فتوحات پھیلی، تو وہ عیسائیت جو روم کے شاہوں کے زیر نگی تھی، اور رومیوں نے جو عیسائیت قبول کی تھی وہ دین کے طور پر قبول نہیں کی تھی، انہوں نے سیاست کے طور پر قبول کی تھی۔ سیاسی طور پر اکثریت کے اندر اپنے لیے اچھے جذبات پیدا کرنے کے لیے، ہمدردیاں پیدا کرنے کے لیے، مقبولیت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا تھا۔ لیکن جب اسلام کی فتوحات پھیلی، اسلام کے دلائل کا مقابلہ نہ کر سکے، تو ایک وقت آیا جس کو نشأت ثانیہ کا دور کہا جاتا ہے عیسائیت کے اندر، کہ انہوں نے باقاعدہ اس کے اندر تبدیلی کر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عیسائیت کے اندر دو حصے ہیں، ایک دین ہے، ایک دنیا، دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا۔ ایسی باتیں کی، ایسا نظریہ پھیلانے کی کوشش کی جسے عرف عام میں ہمارے فلاسفہ نے الحاد کا نام دیا، دین بیزاری کا نام دیا، دین سے تنفر کا نام دیا، خالصتاً جس کو مادیت پرستی کہا گیا، مادیت کا نام دیا، جبکہ وہ الحاد جو ہے دنیا کے اندر مختلف ناموں سے پھیلا۔ معاشی نظریات کے نام پر، معاشرتی نظریات کے نام پر، اقتصادی نظریات کے نام پر، کسی نے اس کو سوشلزم کہا، کسی نے اس کو کمیونزم کہا، کسی نے اس کو ماؤزم کہا۔ لیکن اب وہ اصطلاحیں پرانی ہو چکی ہیں، اب کئی نئی اصطلاحیں آ گئی، ہیومنزم آ گیا ہے، نیشنلزم آ گیا ہے، فیمنزم آ گیا ہے۔ جبکہ پوری دنیا کے اندر کسی ایسے نام اور اصطلاح سے جو انسان کا بنایا ہوا ہو، جو انسان کے ذہن کا بنایا ہوا ہو، انسان کی عقل کا تیار کرتا ہو، کوئی نظریہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ آ جائے گا، کل اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا، پھر تیسرا آ جائے گا، پھر چوتھا آ جائے گا۔ صرف ایک ہی نظریہ ہے جو دنیا کے اندر کامیاب و کامران ہوا، کامیاب و کامران ہو سکتا ہے اور کامیاب و کامران ہوگا، وہ نظریہ ہے جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، جو اس خالق کا ہے، اس خالق کا بنایا ہوا جس نے مخلوق کو پیدا کیا تھا۔ میں اگر کوئی چیز سوچوں گا تو اپنے ذہن کی حد تک سوچوں گا، میں ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے سوچوں گا جو میرے سامنے ہیں، میری نظر کے احاطے میں ہیں یا میرے علم کے احاطے میں ہیں، جن کے بارے میں میں جانتا ہوں، ان کی حالات کو دیکھ کر میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔ کوئی بڑے سے بڑا مفکر، کوئی بڑے سے بڑا مصلح، کوئی بڑے سے بڑا ریفارمر اپنے تصور اور اپنے عقل و ادراک کی حد سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے تمام ازم، تمام نظریے ناکام ہوئے، جبکہ اللہ رب العزت خالق ہے، وہ مخلوق کو بھی جانتا ہے، مخلوق کی ضروریات کو بھی جانتا ہے،
اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ آج کا انسان کیا چاہتا ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت تک کے ادوار کون سے ہوں گے، ان ادوار کے انسان کیا چاہیں گے، ان کی ضروریات کیا ہیں۔ ہمیں تو سما 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، اور وہ تو وہ ہے جس نے کائنات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیر کو لکھ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا، اس کی بنیادی تعلیم، بنیادی ترجیح کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اقامت دین، دین کیا ہے؟ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، کسی انسان کے ذہن کی اختراع ہے، کسی انسان کے فہم و ادراک کا مارکا ہے؟ دین وہ ہے جو آسمانوں سے تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا۔ سورہ مائدہ کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی تھی 2، جس میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تورات، انجیل اور جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس پر ٹھیک ٹھیک عمل کرو، تبھی بات بنے گی، تبھی اللہ رب العزت کی رحمت و برکات تم پر نازل ہوں گی۔ ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ مختصر الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف اس چیز کو اپناؤ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو نہ اپناؤ۔ اب دیکھ لے دین کیا ہے، کس کے لیے کام کرنا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین اسلام ہے، اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے وہ اسلام۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی چیز کو دین سمجھ کر اپنائے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اور یہ دین ختم نبوت کا نام ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا، قرآن پاک میں کس طرح آیا، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کیا، اپنے وقت کے سب سے بڑے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ہر وہ شخص جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے رسول اللہ کے مجمع عام میں کیے ہوئے اس اعلان کو پڑھے گا، پڑھتا ہے، پڑھتا رہے گا اور اعلان کرتا رہے گا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہی ختم نبوت کہ دین سونے نبی کی حیات مبارکہ میں مکمل ہو گیا تھا، پورا ہو گیا تھا۔ دین نام ہے نبی کی ہاں کا، اور دین نام ہے نبی کی نا کا۔ نبی خاموش ہو جائے وہ بھی دین ہے۔ دین کی تکمیل پر مہر لگی ہے اس اعلان کے ذریعے سے۔ اس کے بعد کوئی چیز دین کی حیثیت نہیں رکھتی۔ امام شاطبی رحمت اللہ علیہ کئی کتابیں ہیں ان کی، یہ جو میں مصالح اور مفاسد کی بات کر رہا تھا، ایسی اصطلاحات ان کی ایک کتاب ہے الموافقات، اس میں ہے، لیکن میں ایک دوسری کتاب کا حوالہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، الاعتصام۔ وہ اس میں لکھتے ہیں من ابتدع بدعۃ ویراھا حسنہ فقد زعم ان محمدا قد خان فی الرسالہ لأن اللہ یقول الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ اگر کوئی شخص دین کے نام پر کوئی ایسی بات اپنائے، اختیار کرے، شروع کرے، اس کو اچھا سمجھے جو سونے نبی کے ہاں موجود نہیں، گویا وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں ہے تو یہ دین، لیکن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپا لیا تھا، خیانت کر کے لوگوں کو نہیں بتایا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اعلان کیا تھا کہ دین مکمل ہو گیا، دین پورا ہو گیا۔
اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پورے مجمع کو مخاطب کر کے، اپنے وقت کے سب سے بڑے مجمع کو مخاطب کر کے یہ پوچھا تھا کہ میں نے دین پہنچا دیا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک کی تفسیر کی، میں نے دین پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا احسن انداز میں پہنچا دیا، تو پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تھا اللہ گواہ ہو جا، یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں میں نے تیرے دین کو اچھے طریقے سے پہنچا دیا۔ اور اما عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ بہ الا وقد امرتکم بہ ولا شیئا مما نہاکم اللہ عنہ الا وقد نہیتکم عنہ، کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جس کے کرنے کا رب تمہیں حکم دینا چاہتا ہو اور میں نے تمہیں حکم نہ دیا، اور میں نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جس سے اللہ نے منع کیا ہو اور میں نے تمہیں منع نہ کیا۔ اللہ کے اوامر و نواہی سارے کے سارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچا دیے۔ یہ ہے احسن انداز میں دین کو آگے پہنچانا۔ سونے نبی نے لوگوں سے گواہی دلوائی، پھر خود اقرار اور اعتراف اور اعلان کیا، یہ ہے دین۔ اور اسی لیے سونے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر وہ کام جو آج ہمارے ہاں موجود نہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو آج ہمارے ہاں موجود نہیں اگر کوئی دین کے نام پر اختیار کر دے گا تو وہ رد ہے، وہ مردود۔ آپ جانتے ہیں کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت اور بدعتی کے بارے میں کتنے سخت الفاظ کہے۔ کہا اگر کوئی شخص کسی بدعتی کی توقیر کرے گویا اس نے اسلام کے مذاق پر، اسلام کے مٹانے پر اس کی مدد کی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بدعتی نماز پڑھے نماز قبول نہیں، روزہ رکھے روزہ قبول نہیں، حتیٰ کہ توبہ کرے گا توبہ بھی قبول نہیں۔ پہلے بدعت چھوڑے پھر توبہ کرے تو توبہ قبول ہوگی، بدعت بھی کرتا رہے اور توبہ کرے تو بدعت کی وجہ سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت ہے، رسول رحمت نے اتنے سخت الفاظ کیوں کہے ہیں؟ کبھی اس پہ توجہ کریں، کیوں کہے ہیں اتنے سخت الفاظ؟ اس لیے کہ بدعتی جو ہے نا، بدعت کو اختیار کرنے والا، دین کے نام پر غلط بات کرنے والا، در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ دین بنانا اللہ کا اختیار ہے، دین بنانا اللہ کا اختیار ہے، اور دین بتانا رسول اللہ کا اختیار ہے۔ اور بدعتی دین بنانے اور دین بتانے دونوں اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ ہمارے بزرگ اس کی بڑی خوب مثال دیا کرتے تھے، خوبصورت نہیں، خوب مثال دیا کرتے تھے۔ بازار میں آپ چلیں، جیب سے نوٹ نکالتے ہیں، چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، رنگ بھی پھیکے اور کوئی پتہ نہیں کب تبدیل ہو جائے گا، اس کے ذریعے سے خریداری کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس سکہ راج الوقت کی جگہ اپنے پاس سے کوئی کاغذ لے آئے، دیدہ زیب بھی ہو، رنگ بھی چمکتے ہو، سائز بھی بڑا کر لے، بازار کے اندر جب لے کر جائے گا نا جعلی سکہ، تو کیا اس کو اس سکے کی عوض میں مال مل جائے گا؟ بتائیں۔ نہ صرف یہ کہ مال نہیں ملے گا، بلکہ پکڑا گیا تو جیل بھی ہوگی، سزا ہوگی۔ یہ سکہ بنانے والا وہ بھی مجرم، اس سکے کو چلانے والا وہ بھی مجرم۔ دین کے بازار کے اندر سکہ وہ چلے گا جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہوئی،
اس کے علاوہ کوئی سکہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جعلی تصور ہوگا، بنانے والا بھی مجرم، چلانے والا بھی مجرم۔ لوگوں، دین کسی انسان کے ذہن کی اختراع نہیں، اس کائنات کے اندر سونے مدینے والے سے بڑی ہستی کوئی نہیں۔ مدت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَا فَعَجَزْنَا عَنْ نُذْرَائِهِ، صدیاں بیت گئی، زمانے لگ گئے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا، اب قیامت قائم ہو جائے کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود دین رسول اللہ کا بنایا ہوا نہیں، دین اللہ کا بنایا ہوا ہے، سونے نبی نے اس کو احسن انداز میں آگے پہنچایا۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں کہ اس چیز کو دین قرار دیتے ہیں جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ دین بنانا اللہ کا اختیار ہے۔ مستشرقین، وہ یورپین غیر مسلم سکالرز، علماء جو دین اسلام کے بارے میں یا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے بارے میں، آپ کی ذات کے بارے میں پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، انہیں مستشرقین کہا جاتا ہے۔ اب یہ اصطلاح جو ہے پہلے مغرب سے تعلق، اب یہ عام ہو گئی ہے ہر غیر مسلم کے لیے جو رسول پاک کی حیات مبارکہ کے بارے میں یا دین اسلام کے بارے میں یا مسلمان ممالک کے بارے میں لکھتا ہے، پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، اس پہ کام کرتا ہے، اس کو مستشرقین کہا ہے۔ مستشرق دو قسم کے ہیں، دو قسم۔ ایک وہ ہے جو ہر حالت میں کینے سے کام لیتے ہیں، بغض سے کام لیتے ہیں، بے انصافی سے کام لیتے ہیں، ہر حال میں اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں، معاذ اللہ خاک بدان سونے نبی کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں۔ ایک ہے یہ قسم، اور ایک قسم ہے ان مستشرقین کی جو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ کو بہترین مصلح مانتے ہیں، ریفارمر مانتے ہیں، کہتے ہیں آپ بڑے اچھے تھے، بڑے بہترین لیڈر تھے، وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کو اچھا لیڈر مانتے ہیں، مصلح مانتے ہیں، ریفارمر مانتے ہیں، رسول اللہ نہیں مانتے۔ بات ذرا سمجھیے گا، رسول اللہ نہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، کلام عرش والے کا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے جو قرآن پاک کی زبان میں ہے کہ رسول اللہ نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی، دین کی جتنی باتیں کی ہیں اللہ کی وحی کے ذریعے سے، اللہ کی طرف سے کی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہرگز نہ گفتاؤ تا نہ گفت جبریل نہ گفت تا نہ گفت کردگار، گفتاؤ گفتہ اللہ بود ولے از حلقوں میں عبداللہ شود، کہ لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہے، یہ اللہ موتی بول رہے ہیں، زبان مدینے والے کی ہے، کلام عرش والے کی۔ کوئی چیز، کوئی بات دین کی، رسول اللہ کی اپنے ذہن سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ ام لہم شرکاء، اللہ کے شریک بنا لیے ہیں انہوں نے کہ اس چیز کو دین قرار دیتے ہیں جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتم تائی کے بیٹے عیسائیت سے مسلمان ہوئے تو آیت نازل ہوئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا،
انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم تو رب نہیں مانتے۔ سونے نبی نے کہا کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے مذہبی پیشوا جس چیز کو حلال قرار دیتے تم حلال کر لیتے، جس کو وہ حرام قرار دیتے تم حرام مان لیتے؟ کہا ہاں ایسا تو تھا۔ کہا یہی تو رب ماننا ہے، کسی چیز کو حلال بنانا اللہ کا کام ہے، حرام بنانا اللہ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں۔ اسی لیے تو واقعہ اور بھی ہے نا، ایک لما تحرم ما احل اللہ، سونے نبی کو مخاطب کر کے کہا گیا۔ سونے نبی اتنی عظمت کے باوجود، اتنی فضیلت کے باوجود، ایسی شان کے باوجود، ایسی شوکت کے باوجود، ایسی عرفائیت و افضلیت و اشرفیت کے باوجود، ایسی منزلت و مرتبت کے باوجود دین آپ کی طرف سے نہیں، دین اللہ کی طرف سے، سونے نبی کی اس پر مہر لگی ہوئی۔ یہ ہے دین، اور یہ دین سونے نبی کی حیات مبارکہ میں مکمل ہو گیا۔ اس لیے اس دین کے استحکام کے لیے، اس دین کے احیاء کے لیے، اس دین کے فروغ کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس کی تاریخ کے لیے ہر ایک اس فرد پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جہاں اس کا دائرہ اختیار ہے وہاں تک اس دین کے احیاء کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کے وقار کے لیے کام کرنا ہر ایک کی ذمہ داری۔ اسلام میں پاپائیت نہیں ہے، یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں اس کی میں تفہیم کرنے لگا۔ اسلام میں پاپائیت نہیں ہے، اسلام برہمنزم کا نام بھی نہیں ہے کہ چند لوگ ذمہ دار ہیں دین کے، سوائے برہمن کے کوئی وید نہیں پڑھ سکتا، اور سوائے پاپا پوپ اور اس کے نمائندوں کے کوئی دین کا کام نہیں کر سکتا۔ اسلام کے اندر ہر مسلمان اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا ایک عالم دین اپنی ذمہ داری محسوس کر کے کام کرتا ہے۔ عام لفظوں میں کہہ دوں، مولوی ٹھیکیدار نہیں، مولوی اس لیے قابل احترام ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری محسوس کر کے کام کرتا ہے۔ دین کے وقار کے لیے کام کرنا، دین کے استحکام کے لیے کام کرنا، دین کی عزت کے لیے کام کرنا، دین کی اشاعت کے لیے کام کرنا، دین کی ترویج اور تاریخ کے لیے کام کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ کا حکم صرف علماء کے لیے نہیں، ہر مسلمان ذمہ دار۔ میں آج کے اس مجمع کے اندر ترجیح کے طور پر، یہ ترجیحات کی آپ نے بات کی، ترجیح کے طور پر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اختیار کریں یہ ترجیح کہ خود بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے، اپنے بچوں کو بھی کروائیں۔ یہ جو میں نے کہا تھا، میں نے نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، میں نے تلاوت اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا، اللہ کی طرف سے کیا چیز نازل ہوئی؟ کیا نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے؟ جو دین ہے، اور جس کے علاوہ کسی اور چیز کو دین قرار دینا جائز نہیں۔ اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی ہے، وہی دو قسم کی ہے، دو قسموں پر مشتمل ہے، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی۔ ایک وہ وحی جلی ہے جس کو قرآن پاک کہا جاتا ہے، اور ایک وہ وحی ہے جس کو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی احادیث کہا جاتا ہے، جو آپ کے اقوال ہیں، جو آپ کے افعال ہیں، جو آپ کے احوال ہیں۔ یہی دین ہے۔ پہلی ترجیح کے طور پر آپ مسلمان ہیں نا، علی وجہ البصیرت دین کو اختیار کریں، علی وجہ البصیرت۔ صرف اس لیے نہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ خود پڑھیں کہ اسلام ہے کیا۔ وہ کسی نے کہا تھا، کیا خوب کہا تھا، کہ آپ کسی غیر مسلم کو مسلمان کریں، سعادت حاصل کریں، کوئی آپ کے ذریعے سے مسلمان ہو جائے، بہت بڑی سعادت ہے آپ کے لیے۔
وہ کہتا ہے کہ اگر میں صحیح طور پہ اسلام کو سمجھنا چاہوں تو کیا ہے؟ آپ کہیں گے قرآن پاک ہے، رسول اللہ کی حدیث ہیں، تو آگے سے سوال کر دیں تم نے پڑھا ہے؟ قرآن پاک تم پڑھے ہوئے ہو؟ قرآن پاک پڑھتے ہو؟ حدیث پڑھتے؟ تو کیا جواب دو گے؟ ہم یہ نعرہ تو لگاتے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے تو غلامی رسول میں زندگی کیوں نہیں قبول ہے؟ کبھی یہ بھی تو سوچو، غلامی رسول میں موت قبول ہے، غلامی رسول میں زندگی قبول کیوں نہیں؟ روز ہم اپنے پیاروں کے لاشیں اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، جنازے اٹھاتے ہیں، کسی نہ کسی حیثیت میں اپنے کسی عزیز کا، کسی دوست کا، کسی رشتہ دار کا، کسی ملنے والے کا، کسی محلے دار کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو جنازے کی دعائیں آتی ہیں؟ جس نے ساری زندگی ہمارے ساتھ محبت کی ہوتی ہے، پیار کیا ہوتا ہے، احسان کرتا رہتا ہے، ہم مولوی کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ سیکنڈوں کے اندر، منٹوں کے اندر نہیں، سیکنڈوں کے اندر جنازہ پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے دعائیں کی جائیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بخشش کا سامان ہو؟ اگر چاہتے ہیں تو ہم نے اپنے کتنے بچے تیار کیے ہیں جو ہمارا جنازہ پڑھا سکیں، ہم پر دعائیں پڑھ سکیں؟ سورہ والعصر کے اندر اللہ رب العزت نے جو ترجیحات بیان کی ہے، صرف انہی پہ توجہ کر لیں۔ صاحب ایمان بنے، صاحب ایمان، زبان کے ساتھ کچھ کہنے کے قابل تو ہوں۔ یہی ہے نا ایمان، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح، تو بات کی بات۔ ہم زبان سے جس چیز کی بات کریں اگر کریں تو وہ ہے کیا ہم جانتے؟ دل سے تو اسی چیز کی تصدیق کی جاتی ہے نا جس کو اچھی طرح جانتے ہو۔ کیا ہم یہ شرائط پوری کرنے کے لائق ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان تھا۔ ایک دوست نے ایک پوسٹ چڑھائی فیس بک پر، میں آپ کے سامنے گوش گزار کر، وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان مسجد میں نماز ادا کرتا تھا، باہر کھڑے ہو کے کہتا تھا یہ جو آپ کہتے ہیں رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کا معنی کیا ہے؟ کبھی کسی سے پوچھتا، کبھی کسی سے پوچھتا، کاپی پہ لکھ دیتا، کبھی کسی سے پوچھتا، کاپی پہ لکھ دیتا۔ بعد میں کہتے ہیں میں نے اسے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی اتنے لوگ آئے ہیں، کوئی کہتا ہے جی مولوی صاحب سے جا کر پوچھو، وہ کہتا ہے تجھے کوئی اور کام نہیں، کوئی کچھ کہتا ہے صرف 2 آدمیوں نے یا 3 آدمیوں نے بتایا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہی نہیں، پڑھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں کیا پڑھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم دین کی بات کرتے ہیں، دین کے احیاء کی بات کرتے ہیں، دین کی اقامت کی بات کرتے ہیں۔ آپ اور میں سارے کے سارے ان سوالوں پر غور کریں، ایک ایک فرد اس چیز کو سمجھے، پہلے خود سمجھے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرے پورے اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جب تک اللہ کی رضا کا ذہن نہ ہو تب تک ثواب نہیں ملنے کا۔ کوئی کام اس وقت تک نیکی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اندر 2 لازمی شرائط نہ ہو۔ پہلی شرط یہ کہ صرف اللہ کے لیے ہو، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسری شرط ہے کہ سونے نبی کے طریقے کے مطابق۔ یہ جو کہا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صلی یرائی فقط اشرک، من صام یرائی فقط اشرک، من تصدق یرائی فقط اشرک۔ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے گویا اس نے شرک کیا ہے۔ دکھاوے کے لیے بڑے سے بڑا نیکی کا بظاہر کام شرک بن جاتا ہے۔
کیوں شرک بنتا ہے؟ اس لیے کہ جو غرض اللہ سے ہونی چاہیے تھی وہ ہم نے غیر اللہ سے باندھ لی. چاہیے یہ تھا کہ اللہ خوش ہو، اللہ خوش ہو ہمارے کام سے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ خوش ہوں ہمارے کام سے، اس لیے شرک بنتا ہے. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھائی کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہنے لگے جی ہم جو قیامت کے قریب فتنے پیدا ہوں گے نا ان کے بارے میں غور کر رہے تھے، ان کے بارے میں باتیں. کوئی کہہ رہا تھا فلاں فتنہ بڑا ہے، کوئی کہہ رہا تھا فلاں فتنہ بڑا ہے. کسی نے کہا جی سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا قیامت کے نزدیک وہ دجال کا فتنہ ہو. کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا فتنہ نہ بتاؤں جو میرے نزدیک دجال سے بھی بڑا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی بتائیے. کہا میرے نزدیک دجال سے بھی بڑا فتنہ یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس بات کی وجہ سے کہ لوگ اس کو دیکھیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اپنی نماز کو لمبا کر دے. جو بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے اور سونے نبی کے طریقے کے مطابق. قرآن پاک کتنے لوگ پہلے ہوتا تھا محلے کی مسجد کے اندر بچے آتے تھے، ہر ایک گھر سے بچہ آتا تھا. یہ نہیں دیکھتے تھے کس کی مسجد ہے کس کی مسجد نہیں، ہر گھر سے بچہ آتا تھا. اب کتنے گھر ہیں جہاں سے بچے مسجدوں میں آتے ہیں؟ کتنے گھر ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر بچوں کو پڑھانے کا اہتمام کیا ہے؟ رسم کے طور پر قرآن پاک رکھ لیا ہے. بچی کی شادی کی، قرآن پاک کے نیچے سے گزار دیا، بس پورا ہو گیا فرض. بچی کو دے دیا قرآن پاک، وہ بھی کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. اللہ کے بندو جس بچی کو قرآن پاک دے کے بھیج رہے ہو اس کرموں والی کو قرآن پاک پڑھنا بھی سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ کیا ترجیحات ہیں ہماری، ذرا غور کریں. ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنی بڑی آبادی میں آپ لوگ اللہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے. آپ کو توفیق ملی ہے اللہ کی طرف سے. یہ آپ کا اپنے دین کے ساتھ محبت کا اظہار، یہ علامت ہے آپ کی دین کے ساتھ محبت کی. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی اچھی سوچ پر. لیکن ساتھ یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ دین کے فروغ کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ بات، یہ دعوت، یہ فکر، یہ درد ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں. اگر ایک فرد تک بھی ہم نے یہ درد پہنچا دیا تو سمجھ لیجئے آج کی کانفرنس جو ہے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئی. درد کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا. ذاتی طور پر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، ترجیحات ایک لمبی بحث، پسند ناپسند کی بھی ترجیحات ہوتی ہیں، وسائل کے ہونے نہ ہونے کی بھی ترجیحات ہوتی ہیں، انفرادی بھی ہوتی ہیں، اجتماعی بھی ہوتی ہیں. لیکن آج کی اس کانفرنس کے ذریعے سے ہم پر لازم ہے کہ پہلے ہم خود اچھے ہوں، اللہ کے لیے اچھے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اچھے ہوں، اخلاص کے ساتھ اچھے ہوں، اور وہ اچھائی سونے نبی کی تعلیمات کے مطابق ہو، اور پھر ہم اس خوشبو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور ایک عرض اور کرنی چاہتا ہوں، درد مندانہ. یہ ڈاکٹر حسن رشید صاحب نے موبائل پکڑا، وہ ہر ایک کے ہاتھ میں. آپ کی انگلیاں، رسول پاک نے جو ارشاد فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، شاید پہلے اس کی سمجھ اس طرح نہ ہو. پہلے جو تھا نا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان ہو، پہلے یہ سمجھا جاتا ہے ہاتھ سے کسی کو مارے، کسی کا گریبان پکڑے. لیکن آج بڑی خوب اس کی سمجھ آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، انگلیوں کے ساتھ جو کچھ ہم کرتے ہیں. ہم انگلیوں کے ساتھ بڑے گناہ جو ہیں، بہت گناہ جو ہیں وہ کما رہے ہیں.
ہم لوگوں کی عزتوں کے پرچے اڑاتے ہیں، ہم لوگوں کی تنقید کرتے ہیں، ان پر بہتان باندھتے ہیں، ہم غلط بات کو آگے پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ ہم نے ایسے طریقے اختیار کیے ہیں کہ ذرا سے مفاد کے لیے چند ٹکوں کے لیے ہم فحش فلمیں، فحش کلپ جو ہیں وہ آگے پہنچاتے ہیں۔ نوجوان بالخصوص یہ سمجھے کہ اس کے ذریعے سے وہ بتاتے ہیں ان کے والدین کون تھے، ان کی تربیت کیا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم پہچان کرواتے ہیں ہمارے رگوں کے اندر کون سا خون دوڑ رہا ہے۔ اچھے گھرانوں کا خون ہے، معاذ اللہ، یا نہیں کہتا، خود سوچے۔ انسان کے الفاظ، انسان کا رویہ، انسان کی حرکات بتاتی ہیں کہ اس کے والدین کون تھے، اس کے والدین کی تربیت کیا تھی، اس کا خاندان کیا ہے۔ اللہ کی گرفت و بات کی ہے، معاشرے کے اندر پتہ چلتا ہے۔ خدا کے لیے اس چیز کو بھی سمجھیں، آج کی اس گفتگو میں اس کو بھی بطور ترجیح کے مد نظر رکھیں۔ پتہ نہیں کیا کہنا تھا، کیا کیا باتیں جو ہے ذہن جو کچھ آیا ہے وہ ہم کہتے ہیں، ایک اصطلاح ہے لکھنے کے اندر قلم برداشتہ، یہاں زبان برداشتہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرتا چلا جا رہا۔ سب سے پہلی ترجیح ہے عقیدے کو درست کیا جائے، اپنے کو بھی دوسروں کے توحید کو اختیار کیا جائے، رسالت کو سمجھا جائے، سونے نبی کے مرتبے کو جانا جائے، آپ کے وقار کو مد نظر رکھا جائے، آپ کی توقیر کا سامان کیا جائے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔